اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہو انسان کے لیے ہے معقبات تم کہ یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں۔ انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، من بینی درمیان یدیہ اس کی پیچھے بھی، ومن خلفہم اور ان کے آگے بھی۔ انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی۔ وَمِن یحفظونہ یحفظو حفاظت کرتے ہیں، وہ نگبانی کرتے ہیں، اس کی من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیرو لا نہیں یغیرو بدلتا ما بھی قومن کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو کہ وہ نہ بدل لیں، ما انفسہم اپنے آپ میں تبدیلی۔ انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، وہ نگبانی کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بقوم کسی قوم کو سوءً تکلیف پہنچانے کا، فاپس لا نہیں مردہ تو نہیں کوئی ٹال سکتا لاہ اسے۔ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ وما اور نہ ہی لاہم ان کے لیے اور نہ ہی ان کے لیے من دونہ اس کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے من وال کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شکم مادر میں قطرہ آب سے لے کر انسان کے کامل بننے تک جتنے تغیرات ہوئے وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق ہوئے، وہ سب ہمارے علم میں ہیں۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہمارے خدائی پہرہ دار اس کے اعمال نیک و بد کی نگرانی پر مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ہر قول و فعل ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اگر وہ اپنے جرائم کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو یہ نوشہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کو مجال انکار نہیں رہے گا۔ اس کا مفہوم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور طرح طرح کے مصائب سے اسے بچاتے ہیں۔ ایک روز ایک آدمی حضرت سیدنا کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ قبیلہ مراد کے چند آدمی آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے اپنی حفاظت کا اہتمام فرمائیے۔ اقلیم یقین و رضا کے فرمانروا نے فرمایا، ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں جب تک وہ مقررہ گھڑی نہ آ جائے، اور جب تک وہ سخت آ جاتی ہے تو وہ فرشتے تقدیر الہی کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اور موت کا مقررہ وقت ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں وقت سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور فخر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کفار کی دست اندازیوں اور ان کے مکر و فریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ عروج و ترقی، عزت و خوشحالی اور امن و عافیت کی جن نعمتوں سے کوئی قوم بہرہور ہوتی ہے اس سے اسے بلا وجہ محروم نہیں کر دیا جاتا، بلکہ جب وہ خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے، پسندیدہ خصال کو ناپسندیدہ اعتبار سے، فرض شناسی، محنت اور جفاکشی کی صفات کو فرض ناشناسی، سہگل انگاری اور دور ہمت سے بدل دیتی ہے، اس وقت قدرت کا اٹل قانون اسے عزت کی بلندیوں سے ذلت و نامرادی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی طرح کسی خستہ حال قوم یا فرد کو
بلا وجہ خوشحال نہیں بنا دیا جاتا، بلکہ پہلے اسے اپنی مذموم خصلتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور خصائل حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرنا پڑتا ہے، تب اس کی حالت بدلی جاتی ہے۔ کیا امت مسلمہ کو اپنے اعمال و اطوار کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس روشن آیت کے بعد بھی کسی سمجھانے والے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟